رات 8 بجے وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی، مجھے جانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے، وہ ہلکی گنودگی میں تھی۔ اسے لگا کوئی اسے چھو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ کبھی وہ جبریل کو دیکھتی، کبھی وہ طاہر کو۔ رک جاؤ، مت جاؤ۔ وہ جبریل کو دور جاتا دیکھ رہی تھی اور طاہر کو پاس آتے ہوئے، مگر وہ کچھ کر پا رہی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس دن کے بعد وہ اس سے مل کے آئی تھی، مگر جو حال تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی، ہرگز بھی نہیں۔ اس کی آنکھ کھلی، اسے عجیب سی تکلیف محسوس ہوئی، جس کا نام نہیں تھا، جس میں کوئی درد نہیں تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، کسی کو بتانا چاہتی تھی۔ وہ ایک دم اٹھی، بیسن میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھا تو آنسو خود بخود نکل آئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کی، دل بھر رہا تھا، وہ اس احساس کو کیا نام دے۔ اس نے چہرہ اٹھا کے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو بہت سے منظر واضح ہوا۔ دل ٹوٹنا، دل سے خون کا نکلنا، بچھڑنا، تڑپنا، پھر صبر کرنا، پھر مرہم رکھنا، پھر سے بکھر جانا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، جیسے اس کی ماں کے زندہ جسم پہ لگی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں۔ وہ پھر سے اٹھی، گری، پھر اٹھی۔ اب وقت گرنے کا نہیں تھا، ہرگز بھی نہیں۔ اس نے بیسن کو دونوں ہاتھوں سے اس قدر مضبوطی سے تھاما جیسے وہ پتھر ٹوٹ کے چکنا چور ہو جائے گا اور اس کے ہاتھوں کو فرق تک نہیں پڑے گا۔ اس نے اب کی بار پلکیں جھپکے بغیر خود کو دیکھا اور کئی لمحے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، میں مزید چپ نہیں رہ سکتی۔ صبح صادق کا وقت تھا، منہ ہاتھ دھو کے وہ کھڑکی کی طرف آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ چائے نہیں پینا چاہتی تھی۔ وہ کھڑکی پہ کھڑی ہوئی، سامنے والی کھڑکی پہ پردہ تھا، یقیناً وہ سو رہا تھا اور وہ اس پردے کے پیچھے چھپے راز کو دیکھتی رہی کئی لمحے، پھر بھرائی آواز میں بولی، میرے جذبات سے زیادہ کچھ بھی نہیں، یہ کیس بھی نہیں، میں سب سچ بتا دوں گی۔ جس کے لیے اس نے سب سے زیادہ محنت کی، اپنی ذات کو پس پش ڈالا، آج وہ کہہ رہی تھی کہ میرے جذبات بھی اہم ہیں۔ وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ غربت کا کھچاؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس احساس سے۔ اس نے کھڑکی کا پردہ چھوڑا، جیسے اس نے چٹکیوں میں فیصلہ کیا ہو، جیسے اس نے زندگی کو آر پار کیا ہو۔ پتھر ہوئے دل کے ساتھ بیٹھ تک آئی، اپنا فون اٹھایا، پھر سیدھا کال کی۔ دوسری بیل کے بعد اس کی خمار زدہ آواز اسے سنائی دی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے خود کو رونے سے باز رکھا، پھر گلے کی گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی، پھر مضبوطی سے وہ بولی، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مجھے تم سے ملنا ہے، چھت پہ آ جانا۔ اس کا جواب سنے بغیر اس نے ٹھک سے فون بند کیا۔ طاہر نے ایک نظر فون کو دیکھا، یہ کیا تھا؟ پھر اس نے گھڑی پہ نظر ڈالی، یہ صبح کی 7 بجا رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھا، لحاف کو پرے دھکیلا، فریش ہو کے گیا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں کے گھروں کی چھتیں آپس میں ملتی تھیں، آسانی سے آیا جایا جا سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بلانے پہ ضرور آئے گا۔ تسمیہ نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی، کپڑوں سمیت، آنکھیں بند کر کے خود کو ہمت دی، تسلی دی۔ وہ جو بولنے جا رہی تھی اسے واقعی ہمت کی ضرورت تھی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اسے وہ آتا دکھائی دیا، جو اس کی دنیا کو زیر کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ اسے یوں دیکھتی رہی جیسے یہ آخری بار ہو، جیسے بس اب ایک نظر اور نہیں ملے گی۔ طاہر آ چکا تھا۔ خیریت ہے؟ آتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ 2 کرسیاں رکھی تھی جس پہ وہ خاموشی سے بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ میں جو بولوں خاموشی سے سنو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ مجھے منظور ہوگا۔ طاہر نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر ایک ہاتھ منہ پر رکھ کے اسے بغور سننے لگا۔ تسمیہ نے رخ موڑ رکھا تھا۔ 8 سال کی تھی میں، میری پیدائش امریکہ کی ہے۔ میری ماں مجھے میری خالہ کے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے اپنے بچپن کے 3 سال اپنی خالہ کے پاس گزارے، جو میری ضروریات پوری کرتی تھی، میرا احساس کرتی تھی۔ میری ماں نے جس سے شادی کی تھی، یعنی میرا باپ، وہ غریب تھا، اتنا کہ میرے ماں کے خاندان والوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ بے سہارا تھی تو اسے ایک عورت نے پناہ دی، خوراک دی، کام دیا۔ اس کا نام مہرو تھا۔ وہ میری ماں کو لیلی کہتی تھی۔ جانتا ہوں، میری ماں سب سے خوبصورت تھی۔ پھر میں واپس آئی، جس لمس کو میں ترستی رہی وہ مجھے میری ماں سے نصیب ہوا، پر وقت معلوم نہیں، ہم سے بے خبر تھا، ہم سے دشمنی میں تھا، کیا تھا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ طاہر کے سامنے رخ موڑے کھڑی تھی، وہ بغور اس سے سن رہا تھا۔ میری ماں نے مہرو کے لیے کام کرنا شروع کیا، اس کی بہترین ساتھی بن کے، اس کی وفادار، مگر وقت کی ہوا کا رخ شاید ہمارے مخالف تھا۔ وہ بہت بھیانک رات تھی۔ اب اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ طاہر نے اسے پانی دینا چاہا، مگر لفظوں کا طلسم ٹوٹ جاتا، لہٰذا وہ اسے سنتا رہا، اسے ٹوکے بغیر سنتا رہا۔ اتنی بھیانک کہ اس کے اثرات اب بھی موجود ہیں۔ وہ جگہ میں کبھی اپنے خواب، اپنے خیالات میں بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ میرے سامنے وہ پل بھر کے لیے رکی، جبڑے بھینچے۔ میرے سامنے میری ماں پہ پیٹرول چھڑک کے زندہ جلایا گیا، جسے حادثے کا نام دے دیا۔ میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں روتی، میں چیخی، میں تڑپی، مگر قدرت کو رحم نہیں آیا۔ مہرو ماں کی دشمنی میں میری ماں آڑے آ گئی۔
उसे उसकी वफादारी का सबूत मिटाना था जो मेरी माँ थी। किसी ने उसे नहीं देखा, किसी ने उसे नहीं जाना। उस औरत ने मेरी माँ के साथ साथ महरूम माँ को भी हमसे छीन लिया। उसकी हंसी की गूंज मेरी समातों पे कोड़े की तरह बरसती है। वो जिंदा है, जमीन पे है। क्यों? उसका जवाब चाहिए मुझे। उसके बाद मेरा बाप दूसरी मौत के खौफ से मुझे वहां से लेके भाग गया। वो उसे बता रही थी जैसे वो उन लम्हों में खोई हो। उसके अल्फाजों में दर्द था। ये घटिया समाज, ये घटिया माशरा मेरे बाप की मौत का जिम्मेदार बना। मैं 8 साल की थी जिसमें मैंने माँ को जिंदा जलते हुए देखने के बाद बाप की लाश को पंखे से लटकते हुए देखा। गुर्बत भी मेरे बाप को मारना चाहती थी। फिर मैंने फैसला किया कि इस दुनिया में मैं अपने सामने किसी दूसरी तस्मिया का वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत सख्त है मुझ में तहीर। वह अब भी सुन रहा था। आखिर वो ये सब उसे क्यों बता रही थी? अब भी उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। वो 2 पल खामोश रही तो उसके बोलने का इंतजार करता रहा। उसने लंबी सांस ली, फिर एकदम बोली, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। वो उसे जाल में बुन रही थी। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया तहीर। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, इसलिए तुम्हारे पीछे थी, मगर और नहीं। मेरा समीर मुझे मलामत कर रहा था। मैं तुम्हारी आदी हो रही थी। मेरी जिंदगी मेरी नहीं तहीर। आज से मेरा और तुम्हारा ना कोई लेना देना, ना कुछ। जो भी था यहाँ खत्म। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुमसे दोस्ती अपने मकसद के लिए की थी। वो कह के मुड़ी तो वह माथे पर बल डाले दोनों हाथों को फोल्ड किए हुए बड़ी तीखी नजरों से उसे घूर रहा था। यकीनन उसे पसंद नहीं आई थी ये बात। मैंने कहा, मैं सेल्फिश हूँ, चले जाओ, वक्त से पहले यहाँ से चले जाओ। वह उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे ठार लहजे में बोली। तहीर ने बाजू खोलिए, फिर लात मार के चेयर को सीधा किया, फिर बोला, बैठ जाओ। तस्मिया ने उसे यूं देखा जैसे उसे उसकी दिमागी हालत पे छुपा हुआ हो। देख क्या रही हो, बैठ जाओ। तहीर ने नॉर्मल से अंदाज में कहा। वो खामोशी से बैठ गई। क्या मैं शक्ल से आशिक लगता हूँ? उसका अंदाज ऐसा था कि तस्मिया को अपनी इंसल्ट लगी। एक बात याद रखना, तहीर कोई भी काम बगैर फायदे के नहीं करता। मैं इस बस्ती में क्या लेने आया जानती हूँ? अब हैरत की बारी उसकी थी। तुमसे दोस्ती इत्तफाक थी, तुम्हारा हमसाया होना इत्तफाक था। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। नहीं मिस तस्मिया, कुछ भी इत्तफाक नहीं था। मैं पूरी रिसर्च करके आया था तुम्हारे बारे में। तुम्हारी एक स्किल ने मुझे ये करने पे मजबूर किया क्योंकि तुमसे मदद लेने का हमारे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मतलब? वो नासमझी से सुन रही थी। मतलब ये है कि हम दोनों में फर्क नहीं। तुमने दोस्ती की अपने मतलब के लिए और मैंने अपने मतलब के लिए। अच्छा हुआ वक्त से पहले ही तुमने बता दिया, वरना तुम्हारा दिल टूटता बाद में। वह बड़ी सफाकी से बोल रहा था। पहले वाला तहीर कहीं गायब था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर फिर तुम्हें वो करना होगा जो हम चाहते हैं। हम किसी की तलाश में हैं। हमें यहाँ तुम्हारी नहीं, हैकर की जरूरत है। कह के वो पीछे होके बैठा। फैसला तुम्हारा है। अब जाके तस्मिया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये बात तकलीफदा थी। उसका दिल किया कि वो उठे और कोई पत्थर उसके सर पर दे मारे। वही चीज अगर वो कर रहा था उसके साथ, तो तकलीफ ज्यादा हुई थी। वो उठी, एक गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ गई। यू नो व्हाट तहीर, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मैं अपने लिए कोई और ढूंढ लूंगी, मगर तुम्हारे लिए किसी की जिंदगी से हरगिज नहीं खेलूंगी। कह के वो जाने के लिए मुड़ी थी। मेरे अलावा तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। अगर यही सब तुम भी करी थी तो मैं अकेला गलत क्यों? वो आवाज ऊंची करके बोला, तो सुनिया का सोच रही हो अब भी? मैं तुम्हारी और तुम मेरी मदद करो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। बोलो, सौदा मंजूर है? उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो मुड़ी, दोबारा चल के उसके करीब आए। सुल्तान को इम्प्रेस करो, फिर सौदा पक्का। कह के वो अब रुकी नहीं थी, बल्कि 100 सलावातें सुना के वो वहां से निकलती चली गई। पीछे वो उसे देखता रह गया। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, किसी को मुतासिर करवाना। मिलते हैं शाम 7 बजे, मिस हैकर। और फिर ऊंची आवाज में बोला। मिस हैकर के नाम पे उसके कदम दोबारा फरीस हुए। अंदर उमड़ते जज्बात को सिंटपटा और मंजर से ओझल हो गई। कहाँ तक पहुंचे हो? आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है सुल्तान। अब वो सर नहीं कहता था। मार्था मेरे साथ है। अपने बाप को आपके सामने पेश करने का वक्त आ गया है। ओके, कांटेक्ट में रहो। वो किसी आर्ट में छुपा हुआ था। ब्लैक रंग से लिपटा वो शख्स सुल्तान ही लग रहा था। ब्लैक जैकेट, ब्लैक पैंट और काली चादर में लिपटा हुआ शख्स किसी खतरनाक काम में लग रहा था। हर किसी की लगाम किसी और के हाथ में होती है। हीरा, मैं जानता था जेल के बाद तुम उसके पास जाओगी जो तुम्हारे साथ है। अगर वो मिल जाए तो बहुत कुछ आड़े आड़े जो था निकल आएगा। आखिर चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? वो दरख्त के साथ खड़ा था, चेहरा ढका हुआ था। हीरा उस शख्स के सामने खड़ी थी। उनकी आवाजें भी उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वह सुनना चाहता था। वो आगे हुआ
اس سے پہلے وہ گرتا، یکدم اس نے درخت سے خود کو سنبھالا تھا۔ او خدایا، آج نہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، مگر یاقوت، سلطان سب جان چکے ہیں اور آرتھر کا کچھ نہیں پتا۔ مجھے ڈر ہے اگر اس نے سلطان پہ یقین کر لیا تو۔ وہ تمہاری تربیت ہے، اتنا تو یقین رکھو۔ اور وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ یاقوت نے پھر پوچھا۔ وہ اپنا کام کر ہے، ہیرا نے کہا۔ تم جاؤ، ہمارا ایک ساتھ ہونا خطرے کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہیرا نے رخ موڑا، یاقوت کے چہرے کا ایک حصہ واضح ہوا۔ وہ سبز رنگ گہری آنکھیں تھیں، چہرہ سانولا تھا، وہ بہت زیادہ دیکھ نہیں پایا۔ اس کی نظریں پھیلی تھیں، اسے پل بھر کے لیے ایسا لگا جیسے وہ جانتا ہو کون ہے یہ۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اتنے میں ہیرا مانسی اس کی راہ پہ آئی۔ وہ چہرہ چھپا کے اندر بڑھ گیا۔ سلطان اس کا مکمل چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ وہ بالکل درخت کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے نکلتے ہی وہ چوری چھپے نکلا اور بائیں طرف کی راہ کی چادر کو دوبارہ سے اوڑا۔ اس کی صرف آنکھیں چمکی تھیں۔ اسلام آباد۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی آرتھر کے پاس گن تھی، مارتھا اس کے ساتھ ہی۔ آرتھر، کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ مارتھا، ہمت ہو، میرا باپ ہے وہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ باپ ہی رہے، خدا بہتر کرے گا۔ وہ خاموشی سے داخل ہوئے۔ وہ کوئی بلڈنگ سے تھی، مگر پرانی۔ وہ دونوں چلتے گئے، دائیں طرف کی راہداری تھی، پھر آگے کوئی باغیچہ بنا تھا۔ وہ جانتے تھے انہیں کیا کرنا ہے، مگر دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سامنے دائیں طرف کمرہ تھا۔ وہ خاموش قدم بڑھا رہے تھے۔ میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ میں جانتا ہوں بلبل سلطان مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوگا۔ جو ہوا ہم بھی نہیں چاہتے تھے، مگر تم بھی جانتی ہو کہ وہ مجبوری تھی۔ آج نہیں تو کل ہمیں جواب دینا ہی ہوگا۔ آرتھر کے قدم رکے، اس کے جبڑے بھینچے۔ وہ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اسپیکر سے کوئی بول رہا تھا، لیکن وقت قریب آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، اسے اپنے سر پر کچھ بھاری سا لگا۔ موبائل دھڑام سے گرا۔ ملک نے مڑ کے دیکھا اور وہ دھڑام کر کے نیچے گرا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اسے مارنے والا اس کا اپنا بیٹا تھا، اس کا ولید تھا۔ وہ جبڑے بھینچے، آنکھیں آنسو سے بھری تھیں، لب کپ کپائے۔ وہ 2 لمحے بعد ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوئے تو آرتھر دھم سے بیٹھا۔ اب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں کیا ایسا؟ ایک سوال تھا، صرف ایک۔ کیوں؟ ماں کو کبھی پایا نہیں، باپ جو برسوں بعد ملا تھا اسے بھی کھو دیا۔ نہیں مارتھا، یہ میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، نہیں۔ وہ مسلسل سر نفی میں ہی لا رہا تھا۔ مارتھا اسے دیکھ رہی تھی۔ تسلی دے تو لفظ کہاں سے لائے؟ حوصلہ دے تو کہاں سے دے؟ میں دنیا کو، خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرا باپ ایک لڑکی کو بیچا ہے، وہ بھی جو میری بیوی کی بہن ہے، اور ماں ایک جام کے لیے نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کر گئی۔ نہیں مارتھا، یہ میرے ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ وہ بچوں کی طرح بلکا تھا۔ حوصلہ کرو آرتھر، یہ وقت رونے کا نہیں، انصاف کا ساتھ دینے کا ہے۔ اس نے چہرہ صاف کیا، پھر آہستہ سے اٹھا۔ ایک چانس ہے، صرف ایک، ہو سکے تو خود کو ثابت کر دینا ملک نواز۔ اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور نکلتا گیا۔ خدا جانے اور کتنی قربانیاں، کتنی تکلیفیں ابھی منتظر تھیں۔ یہ تو انت نہیں تھا۔ جانتے ہو بچوں کو اپنے ماں باپ پہ کتنا مان ہوتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہو تو وہ دنیا سے لڑ جاتے ہیں، لاکھوں جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، کیا کتنا بھرم ہوتا ہے۔ اور جب وہ بھرم پھر ٹوٹتا ہے تو کیسا لگتا ہے، یہ آج کوئی آرتھر سے پوچھے۔ وہ بچہ جسے افطار میں پانی نہ ملے، وہ انسان جسے جنگ میں غداری سے نوازا گیا، وہ انسان کی ساری قربانیاں رائگاں جائیں، پھر یوں ہو کہ وہ ستم، وہ دکھ کا مقام ہو۔ یہی بے خودی لے ڈوبتی ہے انسان کو۔ دل کا پتھر ہونا بھی کبھی نہ کبھی نعمت ہوتا ہے، جسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے باپ کا ایک سچ، ایک گواہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی ہے۔ کیا کرتے ہو تم؟ سلطان نے بغیر لگی لپٹی کے پوچھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تسمیہ نے بتایا تھا کہ رائٹر ہو۔ سلطان نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک گھورا تھا۔ وہ اپنی سربراہی کرسی پر تھا اور سامنے کرسی پر طاہر اور 7 تسمیہ تھی، جو دونوں کو بغور سن رہی تھی۔ وہ پارٹ ٹائم مشغلہ ہے، مگر در حقیقت ہمارے کام کا اصول ہے کہ وہ بتایا نہیں جاتا، مگر صرف اتنا جان لے کہ ہم وطن کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، اور مجھے جانتے ہیں کہ کیا کہا گیا، کہ آپ کو بس متاثر کرنا ہے، پھر میری ہیلپ کی جائے گی۔ تسمیہ نے اسے گھورا۔ یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ سلطان ایک دم ہنسا تھا، پھر اٹھ کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، آئی ایم امپریسڈ۔ طاہر نے تسمیہ کو فاتحہ نظروں سے دیکھا، پھر سلطان نے اسے ہاتھ ملایا اور آہستہ سے بولا، یو آر اے ویری نائس پرسن، کہہ کے اس نے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ مجھے جانا ہے، پھر ملتے ہیں۔ وہ دونوں کو چھوڑ کے نکلتا گیا۔ اس نے اسے دیکھا، پھر جھک کے بولا، آپ کوئی اور حکم؟ تم فیل ہو چکے ہو۔ تسمیہ نے آہستہ سے کہا، کان خراب ہیں کیا؟ طاہر کو حیرت ہوئی۔ یو نو وٹ، شیکسپیئر کی لینگویج میں نائس کا مطلب فولش ہوتا ہے، یعنی بے وقوف، لہٰذا یو آر فیل۔
آئے بڑے کہہ کے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے، پھر آہستہ سے رک کے بولی، نیکسٹ ٹائم یو کین مچ بیٹر۔ طاہر گمسم دیکھتا رہا، یہ بھی ہوا کیا تھا؟ سلطان یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھا تھا، اور وہ سکون سے اسے بے وقوف کہہ کر چلا گیا تھا۔ اسے سمجھ تک نہیں آئی۔ وہ بیچارہ کھڑا بس سوچتا ہی رہ گیا، آخر کب کٹے گا یہ وقت؟ بہت انتظار کر لیا، اب اور نہیں۔ ہیرا مانسی تمہیں مارنا چاہتی ہے ہمیشہ، مگر میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ بس تھوڑا اور انتظار اور ہمارا ملن آئے گا۔ یوسف تمہارے انتظار میں ہے۔ اس نے ساتھ اپنے انجیکشن کو دیکھا جسے تھوڑی دیر پہلے اسے لگایا تھا۔ آگے بڑھ کے اس نے اس کی خوشبو کو سونگھنا چاہا۔ تم میری ہو اور مرتے دم تک رہو گی، نہ یہ بھول سکتا ہوں نہ تمہیں بھولنے دوں گا۔ یہ محبت تھی۔ وہ دوبارہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس لے گیا، اس کی گھنی پلکوں کو ہاتھوں کی پوروں سے چھونے لگا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، میں جانتا ہوں تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسٹریچر پر لیٹا اس کا وجود بے جان سا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ دنیا ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ پانی کے گرنے کی آواز ٹپ ٹپ آ رہی تھی جو بے سدھ پڑی تھی۔ کون تھا یہ محبت کا دعویٰ کر رہا تھا؟ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ کیا یہ ہوتا ہے عشق؟ تم میری ہو اور میری رہو گی، اگر کوئی بیچ میں آیا تو وہ مرے گا۔ اس نے آنکھیں پھیلائی، چاہے وہ ہیرا ہو یا سلطان۔ ہا ہا ہا، اس کی خوفناک ہنسی فضا میں گونجی۔ کس کا دل بری طرح مچلا، کسی کے جسم کا حصہ بچھڑ کے تڑپ رہا تھا۔ یہ جسم میرا ہے، تمہارا یہ حسن میرا ہے، تم میری ہو، صرف میری۔ ساتھ ہی ایک کیڑا اسے اس کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سامنے سے ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھا کے اس پہ برسا دیا۔ پاگل جنونی تھا، وہ اندھا دھند مار رہا تھا، چہرہ سپاٹ تھا۔ یہ میری ہے، کوئی اسے چھو نہیں سکتا۔ امیشہ کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے نظر گھما کے دیکھا، پھر غصے سے چلایا، دیکھا؟ اٹھ گئی۔ امیشہ نے غائب دماغی سے دیکھا۔ یہ کنسٹرکشن سائٹ اس کے لیے بے حد خوفناک تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ ہلکا سا بولی، مجھے جانے دو۔ یوسف ایک دم اس کے قریب آیا، میں آ گیا ہوں، دیکھو اب تم میرے پاس رہو گی۔ امیشہ یکدم ہوش میں آئی۔ اس کا ہاتھ جھٹکا، جانے دو، وہ چلائی، چپ چپ۔ اسے اس نے بازوں سے تھاما۔ امیشہ کو لگا اس کی انگلیاں اس کے بازوں میں دھس جائیں گی۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ گڑ گڑائی تھی۔ دیکھو میں ہوں نا، میں بہت پیار کرتا ہوں، میں ساتھ رہوں گا۔ وہ زخموں کے آنسو آنکھوں سے نکلے۔ اس سے بازو کو چھڑوانے کی کوشش کی، روتے ہوئے اس سے التجا کی، پلیز مجھے جانے دو۔ اب وہ خوف زدہ تھی، اس کی آنکھوں سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دیکھو چپ ہو جاؤ، میں ہوں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، پلیز پلیز مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو۔ جب وہ یکدم چلایا، ہمیشہ ڈر کے چپ ہوئی۔ اسے رک کے دیکھنے لگی۔ یوسف سخت ہوا تھا، پھر ایک دم بولا، ڈرنا نہیں، مجھ سے مت ڈرو، میں ساتھ ہوں۔ وہ اب کانپ رہی تھی، دیکھو دیکھو ڈرنا نہیں مجھ سے، میں ہاتھ نہیں لگا رہا۔ اس نے ہاتھ کھڑے کیے، ہمیشہ سمٹ سے گئی تھی، یہ دماغی طور پر کمزور ہو رہی تھی۔ ڈرو نہیں، اس کی ٹھنڈی آواز اس کے جسم پہ برف کے گولے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا نا مجھ سے مت ڈرو۔ وہ دوبارہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا۔ وہ سہم کے اچھلی تھی، وہ اس کے قریب آیا، اسے چھونے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، چہرہ اس کے بالکل نزدیک کر کے وہ اسے دیکھتے ہوئے چھپا چھپا کے بولا تھا، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ امیشہ نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ گڈ۔ اس نے اس کا گال تھپکا، پھر کچھ کہے بغیر مڑا، میرا انتظار کرو گی نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ امیشہ نے سر اسپات میں ہلایا۔ وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ وہ بیٹھی رہی، اسے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسا رکھے تھے، لپ کپ کپا رہے تھے۔ ایک جہنم سے وہ بچی تو دوسری میں آ گئی۔ کیا کرے، کیسے بتائے، کون مدد کرے گا؟ اس کا دھیان ایک دم سامنے پڑے چھوٹے سے موبائل پر گیا۔ شاید وہ بے دہانی میں چھوٹ گیا تھا۔ اس نے یکدم اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پلستر کی دیواروں پہ سے پانی ٹپک رہا تھا، دور کہیں روشنی سے اس کا چہرہ واضح تھا۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل پکڑا، اسے جلدی سے آن کیا۔ کسے فون کرے؟ ہاں میڈم جی۔ وہ زیر لپڑ پڑائی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اپنے کام میں مصروف تھا۔ اتنا سب ہو گیا تھا، وہ اپنے کام پہ توجہ دے رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ کسی میٹنگ سے آیا تھا، بس جلدی جلدی کام ختم کر کے وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ آج کل وہ پریسا پہ کافی توجہ دے رہا تھا، آخر کو اس کی لاڈلی بیوی تھی۔ ابھی وہ بس مصروف ہی تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے دیکھا تو اولڈ ہوم سے فون تھا، اس کے ماتھے پر بال ہے۔ پہلا خیال اسے عارف کا آیا تھا، اس سے ملے ہوئے بھی تو کافی وقت ہو گیا تھا۔ اس نے کال اٹھا کے کان سے لگایا، اسپیکر سے آواز ابھری، ہم نے آپ کی پیشنٹ کو ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ لاپتہ ہے۔ پچھلے دنوں کوئی ملنے آیا تھا، اس کے بعد سے کچھ پتہ نہیں۔
پریسا سلطان نے ایک پیشنٹ کی ذمہ داری دی تھی، ہم آپ کو اطلاع کر رہے ہیں سر۔ مس پریسا مسلسل فون نہیں اٹھا رہی۔ یہ وہاں کی انچارج تھی جو سلطان سے اچھے سے واقف تھی۔ اسے یاد آیا کہ پریسا نے اسے بتایا تھا اور یقیناً یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ اس نے سامان سمیٹا۔ وہ پریسا سے بات کرنے والا تھا، پھر کوئی فیصلہ، مگر نہ جانے کیوں بڑے عرصے بعد اسے عجیب سا محسوس ہوا، یہ جیسے متلی ہو جو بس گھر جانا چاہتا تھا۔ اس سے بیگ گاڑی میں رکھا، اسٹیئرنگ تھاما، دل کی دھڑکنیں تیز تھی، وہ اپنی کیفیت بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے لمبا سا سانس لیا، پھر سیٹ بیلٹ باندھا۔ ابھی انگیشن میں چابی بھی نہیں گھمائی تھی جب اس کا موبائل دوبارہ بجا۔ ڈاکٹر نے اسے جو خبر دی تھی وہ چہک اٹھا تھا۔ کیا واقعی عارف کا ڈونر مل گیا؟ اور آپریشن کب ہے؟ 18 جون۔ دیٹس گریٹ۔ اس نے موبائل رکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے گاڑی گھر کی طرف کرنے سے پہلے مٹھائی کی دکان پہ کی، وہاں سے مٹھائی لی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آج وہ خوش تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے سب کو یہ خبر سنائی۔ پریسا فرشتہ کو لے کے کمرے میں تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، مٹھائی کو ٹیبل پہ رکھا، پیچھے سے چپکے سے پریسا کو تھاما، پھر گود میں اٹھا کے گھوما۔ میں بہت خوش ہوں پریسا، تم یقین نہیں کرو کہ مجھے کیا خبر ملی ہے۔ اچھا، کیا خبر ملی ہے؟ پریسا نے پوچھا تھا۔ پہلے یہ مٹھائی کھاؤ۔ اس نے ڈبہ سامنے کیا۔ پریسا نے ہنستے ہوئے مٹھائی اٹھائی اور اسے منتظر نظروں سے دیکھا۔ عارف کا ڈونر مل گیا ہے اور 18 جون کو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پریسا کا ہاتھ منہ تک جانے سے پہلے رکا۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا، یکدم تکلیف کے اثرات سے پیدا ہوئے۔ گلے میں یکدم کو چٹکا، آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا جو اپنی دھن میں اسے بتا رہا تھا۔ اس کے لب کپ کپائے، کوئی پھانس گلے میں برے طریقے سے چبھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ کون سا خوف تھا؟ یہ کون سا ڈر تھا؟ موت کا ڈر؟ کیا ہوا؟ سلطان نے اس سے پوچھا تھا۔ پریسا نے اسے تکتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ پھر کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں سلطان، آپ کو وہ سب ملے گا جو آپ چاہتے تھے، کہہ کے اس نے مٹھائی کو منہ میں رکھا تھا۔ سلطان دل سے مسکرایا تھا۔ پریسا کی نظر زخمی تھی۔ ارے ہاں، وہ یاد آیا، وہ جیسے کچھ یاد آنے پہ بولا تھا۔ وہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، وہ شیری؟ پریسا نے پوچھا۔ ہاں، شاید وہ لاپتہ ہے۔ کیا؟ ہاں، فون آیا تھا کہ کوئی ملنے آیا ہے، اس کے بعد وہ کہاں گئی نہیں معلوم۔ پریسا نے اسے دیکھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے سلطان، ہمیں دیکھنا ہوگا، وہ ہماری ذمہ داری تھی۔ جب وہ میرے پاس تھے تب بھی اسے ایک ڈر تھا کہ کوئی آئے گا، اسے مارے گا، اسے لے جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے وہ بیچاری کہاں سے آئی تھی۔ مجھے وہاں خود جانا ہے، پلیز سلطان مجھے لے جائیں۔ اوکے، تم ریڈی ہو جاؤ اور فکر نہیں کرو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے۔ پریسا نے سر اسپات میں ہلایا اور باہر کی طرف گئی۔ سلطان نے منہ دھویا، پھر ٹاول سے خشک کیا۔ وہ مسلسل نمبر ٹرائی کر رہی تھی مگر کوئی نہ کوئی لفظ غلط تھا۔ کیا نمبر تھا؟ میڈم جی کا۔ وہ باہر بھی دیکھ رہی تھی، اسے ڈر تھا کہیں وہ آ نہ جائے۔ 3۔ اس نے پھر سے نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی۔ او خدایا، میڈم جی فون اٹھائیں پلیز میڈم جی۔ دل کی سپیڈ ہر حد سے باہر تھی۔ سلطان نے بال بناتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ 2۔ ساتھ ہی موبائل بجنا شروع ہوا۔ پریسا باہر تھی۔ اس نے آواز لگائی مگر پریسا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فون بج کے بند ہوا۔ 1۔ امیشا نے ہار نہیں مانی، پھر دوبارہ لگایا۔ سلطان نے آگے بڑھ کے فون دیکھا، اننون نمبر تھا، اس کے ماتھے پر بال ہے۔ اس نے یس کر کے کان سے لگایا۔ 0۔ میڈم جی مجھے بچا لے، یہ مجھے مار دیں گے۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ شل ساکت، اس کی سانسیں یکدم رکی۔ یہ آواز، پلیز میڈم جی، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے سلطان سے ملے بغیر نہیں مرنا، مجھے بچا لیں۔ سلطان کی آنکھیں پھیلی، اسے لگا اس کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ وہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ کسی پہ قیامت بن کے ٹوٹ رہا تھا۔ سلطان اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کہیں اگر وہ نہ ہوئی تو؟ ایک عجیب ڈر، ایک عجیب خیال، وہ دم سادے اسے سن رہا تھا۔ میڈم جی آپ سن رہی ہیں؟ میں امیشا میڈم جی۔ سلطان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، پھر اسے یاد آیا اس کا نام کیا تھا۔ میڈم جی سن رہی ہیں؟ میں شیری، اس سے مجھے بچایا تھا، آپ نے مجھے بچایا تھا، پلیز ایک بار اور آ جائے، مجھے بچا لیں، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ وہ گنگ ہو کے سن رہا تھا، وہ ہوش میں شاید نہیں تھی۔ دوبارہ اسے پاؤں کی چاپ سنائی تھی۔ اس نے یکدم فون رکھا اور دوبارہ سے اسٹریچر پہ لیٹ گئی، رخ موڑ کے۔ آواز بند ہوئی تو سلطان جیسے ہوش میں آیا، اس سے موبائل کان سے ہٹا کے دیکھا، پھر یکدم چلایا، ہیلو ہیلو، تم مجھے سن رہی ہو؟ پلیز جواب دو امیشا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ حقیقت پسند یہ شخص آج حقیقت کی تاب لاتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ کال کی، نو رسپانس۔ اس نے دوبارہ چلا کے کہا، ہیلو امیشا ہیلو۔ وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھا، آنکھوں میں یکدم آنسو بھرے، کچھ بولنے کی، کچھ کہنے کی، کچھ سمجھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ پریسا ہاتھ میں بیگ لیے اندر داخل ہوئی، پھر یکدم اس کے قریب آئی۔ وہ آنکھیں پھیلائے کسی چیز کو گھور رہا تھا۔ بال بکھر گئے تھے، آنکھیں یکدم لال نم ہوئی تھی، بہت سے سوال پھر آ گئے تھے۔
اس کی ایک آواز سے اس کا کیا حال ہو گیا تھا، اور پھر سے گم ہو گئی۔ کیوں آئی تھی وہ صرف درد دینے؟ سلطان؟ پریسا نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ سلطان کیا ہوا آپ کو؟ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس نے ٹوٹے لہجے میں پوچھا تھا۔ شیری؟ پریسا نے اسے بتایا۔ سلطان نے آنکھیں بند کی تو آنسو کی لڑی نکلی۔ پریسا بے حد پریشان ہوئی، ایک دم وہ اس کے گلے سے لگا تھا اور ہچکی لی تھی۔ میں نے اسے پھر سے کہہ دیا، وہ میری نظروں کے سامنے تھی۔ پریسا کو سمجھ نہیں آئی وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ شیری ہی امیشا تھی۔ ہم کیوں سمجھ نہیں پائے؟ ریت کی مانند میرے ہاتھوں سے چلے گی۔ وہ اس کے گلے سے لگ کے ہی بول رہا تھا۔ اب جھٹکا لگنے کی باری پریسا کی تھی۔ کیا؟ اس کے لبوں سے بامشکل نکلا۔ وہ مصیبت میں ہے، مجھے بلا رہی ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہے، اسے ہماری ضرورت ہے پریسا، ہماری امیشا کو ہماری ضرورت ہے۔ اب کے بولا تو آواز میں بے پناہ درد تھا۔ پریسا نے اسے زخمی نگاہ سے دیکھا۔ کچھ لمحے بعد وہ دونوں حویلی سے نکلے تھے۔ وقت نے قدم بڑھا لیا تھا، بس اب منزل کی دیر تھی۔ یہ منظر صبح کا تھا۔ اسے جب ہوش آئی تو محسوس ہوا جیسے سب کچھ ختم ہونے کے دہانے پہ ہو۔ اسے اپنے ہاتھوں میں شدید جلن محسوس ہوئی، اسے اپنے سر میں درد محسوس ہوا۔ اسے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو دھندلا سا منظر تھا۔ وہ اٹھا تو بہت سے لوگ اسے اپنے پاس کھڑے دکھائی دیے۔ سامنے آرتھر سر جھکائے کھڑا تھا، مارتھا خاموش کھڑی تھی۔ جبریل کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ آج سوالوں کا دن تھا۔ اسے لگا زندگی کا اگر سب سے مشکل وقت ہے تو وہ یہ ہے۔ وہ کیا جواب دے، وہ کیا سمجھائے؟ سب خاموش تھا، تماشائی تھا۔ جب آرتھر اپنی جگہ سے اٹھا اور ملک کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، اسے 2 لمحے گہری لال متورم نظروں سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، صرف ایک بار پوچھوں گا، مجھے کوئی ایکسکیوز، کوئی وضاحت نہیں چاہیے، ہاں یا نہ؟ کیا انایا کو تم نے؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ملک کئی لمحے اس کی آنکھوں میں اجنبیت کو دیکھتا رہا۔ اسے واقعی یہ محسوس ہوا کہ اب سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ یقین بھی نہیں کرے گا، اس لیے ہتھیار ڈالنا ضروری تھا۔ ملک نے سر جھکا لیا تو آرتھر نے اسے بے بس نظروں سے دیکھا کہ کاش وہ سر اٹھا کے کہتے ایک بار کہ نہیں، یہ سچ نہیں، وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، ہر ایک کو وضاحت دے گا۔ وہ آخری امیدوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بس سر جھکائے کھڑا تھا۔ سب کی نظروں کا جواب دینا ممکن نہیں تھا۔ بڑی ماں ملک کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہوں، ملک ہاں مت کہنا، مگر یہ التجا خاموش نظروں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بڑی ماں کو دیکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا۔ سر جھکائے وہ آہستہ سے بولا، ہاں میں نے کیا۔ آرتھر دھک سے رہ گیا۔ سب کچھ ختم، سب کچھ۔ مارتھا نے گھبرا کے آرتھر کو دیکھا، مطلب انایا اس دن سچ کہہ رہی تھی۔ آج اس کا ماں باپ سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ اس نے زخمی نظروں سے دیکھا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیا قصور تھا ہمارا؟ کیا قصور تھا انایا کا؟ ایک دفعہ بھی خیال نہیں آیا کہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری بھی اولاد ہے؟ وہ چلایا تھا، کیا انسانیت ختم ہوگی؟ ایسا اتنا کیسے گر گئے تم؟ میں نے سب کو رد کیا، سب کو، یہاں تک کہ سلطان سے لڑا، ہر ایک سے کہا کہ نہیں، میرا باپ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلایا تھا۔ جبریل اٹھا اور اسے گریبان سے تھاما۔ تم ایک درندے ہو، پیسوں کی خاطر کیا ہے نا یہ سب؟ اس کا ہاتھ اٹھا اور سامنے والے پر چھاپ چھوڑ گیا۔ بڑی ماں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آرتھر نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ توہین سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ انایا آگے آئی اور اس نے جبریل کو تھاما تھا۔ رک جاؤ جبریل، رک جاؤ، انہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پورے 2 سال لگے مجھے، پورے 2 سال، ہر اذیت، ہر تکلیف کا حساب دو گے تم۔ اس عورت کے پاس لے گئے تم، اسے جو انسانیت کو بیچتی ہے؟ نہیں، تم انسان نہیں ہو سکتے۔ جبریل چیخ رہا تھا۔ آرتھر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ انایا خاموش تھی۔ نہیں، تم انسان کے روپ میں شیطان ہو، شیطان۔ وہ پھر چیخا، بس بہت ہو گیا۔ بڑی ماں کی آواز سب کے کانوں میں پڑی تھی، بہت ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر کوئی حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ ان کی سائڈ لے رہی ہیں؟ جبریل نے پوچھا تھا۔ بس جبریل، سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ملک نے انہیں دیکھا تھا، آنکھوں سے چپ رہنے کی التجا کی تھی۔ انایا نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پلیز، ملک دوبارہ بولا تھا۔ جبریل بڑی ماں کے سامنے ہے، کیا ہے سچ؟ بڑی ماں نے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، انایا کو وہاں بھیجنے والا ملک نہیں، میں ہوں۔ یہ خبر تھی یا دھماکہ جو سب پہ ہوا؟ آرتھر نے حیرت سے دیکھا۔ جبریل کو لگا اس نے غلط سنا۔ انایا کو یقین نہیں آیا۔ ملک نے بے بسی سے سر جھکایا۔ کیا کہا آپ نے؟ جبریل نے پھر سے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے؟ ملک نے آہستہ سے کہا، بس ملک بہت ہو گیا، اب اور نہیں۔ ہاں، انایا کو بیچنے والی میں تھی۔ انایا آگے آئی۔ سب گم کھڑے تھے، یوں جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ خبر ہضم کرنے میں وقت لگنا تھا، ابھی تو سلطان اور پریسا ان سب سے بے خبر تھے۔ انایا بالکل سامنے آئی، پھر آنسو سے لبریز آنکھوں سے سوال کیا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میری بات سنو،
बड़ी माँ ने उसे बाजू से छूना चाहा, हाथ मत लगाए। उसने हाथ खड़ा किया। वो कभी बड़ी माँ के सामने नहीं बोली थी, मगर आज अंदर कहीं कुछ टूटा था। मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने मुझे बेच दिया? हाँ बताएं मुझे। नहीं अनाया, बड़ी माँ ने कुछ कहना चाहा। मेरी माँ नहीं है आप। तुम्हारी जान के लिए किया ये सब, तुम्हारी जान बचानी थी। बड़ी माँ ने वसाहत दी। मर तो मैं अब भी गई, बोली तो आवाज किसी गहरी खाई से आती मालूम हुई। मेरी खुद की माँ ने मुझे बेच दिया। वाह, वो खुद से बड़बड़ाई। इससे पहले वो गिरती जबरील ने उसे थामा था और जख्मी नजर से माँ को देखा था। फिर जहरखंद लहजे में बोला, मर गई आप हमारे लिए। जबरील ने कह के अनाया को थामा और वहां से बाहर निकला। मार्था ने आर्थर के कंधे पर हाथ रखा तो वो जैसे होश में आया और अपने बाप को देखा और लंबे लंबे कदम उठाता वहां से चला गया। वहां अब बड़ी माँ और मलिक ही बचे थे। आपको ये नहीं करना चाहिए था, कोई और रास्ता नहीं था मलिक। क्यों नहीं था? आप गलत हो गई ना, मैं समझा लूंगी, बड़ी माँ ने उससे कहा। कैसे? आपने देखा नहीं भरम टूट गया है। अगर सुल्तान समझ गया तो सबको समझाना आसान होगा, उन्होंने बहती नजरों से कहा था। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुए। सुल्तान का एक सांस आ रहा था तो एक सांस जा रहा था। वो जल्दी से पुलिस के साथ अंदर आया था। वहां का इंचार्ज सर झुकाए खड़े थे। शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे सर, हमें सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चाहिए, सुल्तान ने कहा। प्रीसा फाइल चेक करी थी। जब सुल्तान आयशा से उसके पास आया फिर बोला, हवेली जाओ, कोई अपडेट मिले मुझे इन्फॉर्म करना। नहीं सुल्तान, मैं आपके साथ ही रहूंगी। वो दोबारा बोली, नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं वादा करता हूँ मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है। कह के उसने उसका गाल थपका था। खैर से जाना, ड्राइवर साथ है। उसने सर इस्पात में हिलाया और कदम के बाहर की तरफ बढ़ाए। सुल्तान और पुलिस इंस्पेक्टर रूम में दाखिल हुए। रानिया भी आ चुकी थी। सारी फुटेज चेक करनी होगी उस दिन की, कौन मिलने आया, कौन था वो। और ये देखो सुल्तान, ये तो 3 बजे की फुटेज है, बाकी की तरह। यहाँ भी कुछ बदला क्या है? सर, यहाँ पे लगे कैमरे का किसी को नहीं पता, वहाँ कंप्यूटर पर बैठे लड़के ने कहा था। दैट्स ग्रेट। ओके, जूम करो। सुल्तान ने एकदम कहा। उसकी नजरें फैली। ओ माय गॉड, के वही टैटू? नहीं, ये नहीं हो सकता। यूसुफ? रानिया ने उसे सवालिया नजरों से देखा। ये यूसुफ नहीं हो सकता, इसका मतलब तस्मिया सच कह रही थी। हमें जल्द अज जल्द उसे ढूंढना होगा, वो कुछ भी कर सकता है। हमें वक्त से पहले उसे रोकना होगा। चलो रानिया। हाँ, उसने सर इस्पात में हिलाया। उसके पीछे चल दी। वो जानता था उसे क्या करना है। ये देखो, तस्मिया ने उसके सामने सबूत किया। वो काफी देर से मुआयना कर रहा था। अपने घर से वो हफ्ता पहले निकला, तुम्हें स्टॉक किया, मगर फिर 2 दिन बाद वो तुम्हारे सामने सुल्तान का दोस्त बनकर आया, तुम्हारी मदद की, राइट? तस्मिया ने सर इस्पात में हिलाया। पहली बात, अगर वो दोस्त था तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। सेकंड, अगर वो 1 हफ्ता पहले घर से निकला तो अगले दिन ही पहुंच जाना चाहिए था, मगर तुम्हें स्टॉक करने के लिए भी वो 2 दिन बाद में आया। हाँ, तस्मिया ने सर इस बात में हिलाया। अब सवाल ये है कि वो था कहाँ? और दूसरी बात, वो लेफ्टी है जबकि बकौल तुम्हारे यूसुफ कभी लेफ्टी नहीं था। फिर वो टैटू बकौल तुम्हारे और यूसुफ कभी नहीं बनवाता था। तस्मिया ने सर इस बात में हिलाया। क्या वो टैटू दिखा सकती हो? तहीर ने पूछा था। 1 मिनट, ये देखो। उसने वो टैटू देखा और तहीर धक से रह गया। 1 मिनट, क्या हुआ? तस्मिया ने पूछा। ये टैटू तुमने कहाँ से लिया? वो नजरें फैलाए देख रहा था। क्या हुआ है? ये तुमने अंदाजे से बनाया या फिर? तहीर ने दोबारा से पूछा। ये उसी के हाथ भी है, एज इट इज था। ओह खुदाया, क्या हुआ? बोलोगे अब? कुछ ठीक नहीं है, मगर मैं तुमसे शेयर नहीं कर सकता, रूल के खिलाफ हो गया। वाओ, मदद ले सकते हो? उससे जरा तंज से कहा था। पिछले दिनों में जिस गैंग ने कोयटा में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया उन सबके हाथों पे ये टैटू था, मगर ये सिर्फ गैंग थी, लीडर कोई और था जिसे हमें ढूंढना है। क्या? तस्मिया को हैरत का झटका लगा। मतलब मुझे लगा ये जंग, ये दुश्मन अपने तक होंगे, मगर वो तो आवाम तक है, हुकूमत तक फैले हुए हैं। हमें जल्द कुछ करना होगा, उसे ढूंढना होगा। 1 मिनट, इसका मतलब तो? तहीर ने हैरत से कहा। क्या? तस्मिया ने पूछा। अगर सारे सबूत यूसुफ तक नहीं उस तक जाते हैं, इसका मतलब कि आदमी यूसुफ है ही नहीं। क्या? तस्मिया एकदम खड़ी हुई। तो इन सबको सुल्तान से क्या लेना देना है? सुल्तान की जान भी खतरे में है, वो उसे ऑफिशियली यूज करें। मुझे सब समझ आ गया, तो इससे पहले देर हो जाए सुल्तान से कांटेक्ट करना होगा। ओके, उसने जल्दी से सर इस बात में हिलाया। तहीर खड़ा हुआ और एक नंबर मिलाया। हेलो दातन, अलर्ट हो जाएं, बहुत बड़ा सुराग मिला है। फिर न जाने उसने ऐसा क्या कहा, वो दोनों जल्दबाजी में वहां से निकले। बाज दफा वक्त मरहम होता है, बाज दफा वक्त ही जख्म होता है। तुम मुझे छोड़ के जाओगी? हाँ,
उसने जुनूनी अंदाज में पूछा, साथ ही उसका जबड़ा दबोचा तो अमीशा पर पड़ाई। उसके मुंह से खून की लकीरें फूट पड़ी थी, जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। जिस्म पे जगह जगह निशान थे, वह दरिंदा था, ये वो साबित कर चुका था। एक फ़ोन करने की सजा मिली थी, सो जिस्मानी तशद्दुद से गुजारा गया। कुछ नहीं कर सकता कोई, न कुछ मेरा बिगाड़ सकता है। अगर दोबारा कुछ किया तो खुद तुम्हें भी अपने हाथों से जलाऊंगा, समझी? कह के उसने धक्का दे के उसे परे गिराया था। वह खुद कुर्सी पे बैठ गया। अमीशा ने घुटनों को सीने से लगाया। हाँ, तेरा ये डरा हुआ रूप मुझे बहुत पसंद है, वह बेदर्दी से बोला। वह कहता था कि उसे मोहब्बत है, वह कहता था कि उसे इश्क है। क्या जिससे मोहब्बत हो उसे बांध के रखा जाता है? कि जिससे इश्क हो उसे दर्द दिया जाता है? वो चीखी चिल्लाई, मदद को बुलाया, मगर अब बस हो चुकी थी। बेहद बेबस, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना? उसने सपाट से लहजे में पूछा था। अमीशा ने डर के सर इस बात में ही लाया था। अब जाओगी? भागने की कोशिश करोगी? आहिस्ता से वो बोला था। अमीशा चुप रही। बोलो करोगी? अब वो चिल्लाया था। अमीशा का दिल उछल के हलक में आया। नहीं, नहीं जाऊंगी। वो आहिस्ता से बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। आखिर मान ही लिया, तभी मान जाती तो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इसलिए तो मेरे पास रहना चाहती हूँ, कह के वह हंसा था पागलों की तरह। दौरा दीवार ने टिप टिप करते पानी ने, जख्मों से बहते खून ने उसे तरहम से देखा था। वह जख्मी वजूद को लिए कॉर्नर पर पड़ी थी। मंजर किसी अपने के लिए बिल्कुल नहीं था। उसका चेहरा ढलका हुआ था। ये दिल बर्दाश्ता हरगिज नहीं था, ये जुल्म, ये दर्द था, अजियत थी, जो मोहब्बतें और शायद खुशियों की कीमत थी। लफ्ज़ है एक हसद, बहुत छोटा था, मगर अपने अंदर इतना असर रखता है कि नस्लों को उजाड़ के रख देता है। ये हसद ही तो है कि वो उसमें उस कदर अंधी हो गई कि पूरी दुनिया उसे अपने इशारों पे भागती दिखाई दे रही थी। फोन नहीं लग रहा। तहीर, मैंने ट्राई किया है, सुल्तान को कोई खबर मिली है, वो जल्दी में था। हमें कुछ भी करने से पहले उनके हिंट या फैसले का इंतजार करना होगा, मगर हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तहीर ने उसे देखा। कितना बौखला से गई थी वो। रिलैक्स, ट्रस्ट मी, बच के तो वो जाएगा नहीं, हरगिज नहीं। ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि क्या करने। अगर कुछ किया तो मुझे कैसे भी करके सुल्तान तक पहुंचना ही होगा। उसे बताना होगा कि ये हमारा यूसुफ नहीं है, हरगिज नहीं। लेकिन कैसे? तहीर साथ बैठा उसे तक रहा था। उसके चेहरे की परेशानियों से छुपी हरगिज भी नहीं थी। उसके धब्बों वाले गाल सुर्ख हो रहे थे। वो अपने बारे में काफी कुछ बता चुका था, न जाने क्यों। अभी उसका ध्यान उसकी तरफ ही था जब उसे फोन आया। उसकी नजर स्क्रीन में पड़ी तो दानिन का नाम जगमगा रहा था। उसके माथे पे बल पड़े। दातन उसे फोन नहीं करता था और उस वक्त तो बिल्कुल नहीं। जरूर कोई मसला होगा। उससे फोन उठाया। हेलो। जो खबर उसे सुनने को मिली वो काफी कीमती थी। मैं अभी पहुंचता हूँ, लोकेशन सेंड करो। ओके, मुझे जाना होगा। मैं भी चलती हूँ। तहीर ने रुक कर उसे देखा। वो मना करना चाहता था मगर कर नहीं पाया। हालांकि उसे साथ ले जाने की इजाजत उसे भी नहीं थी, मगर फिर भी वह उस पर भरोसा कर रहा था, न जाने क्यों। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे जो तहीर के पास थी। क्या हुआ है? खबर मिली कि अगले बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी हो रही है और उसके लिए एक खुफिया मीटिंग रखी गई है। क्या? तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं। वो पुलिस का काम है और वही करेगी। हमें सिर्फ सबूत लेने हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी है। मुझे तुम्हें साथ नहीं लाना चाहिए था, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अगर एक नज़र उसे देखते हुए कहा था, जो जुल्म के घुपंधेरों से लड़ सकती है वो किसी से भी लड़ सकती है, और जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, वो अपनी माँ का बदला लिए बगैर मर नहीं सकती। तस्मिया ने ठंडे से लहजे में कहा था, यह हक कानून का है और मेरे ख्याल से तुम्हें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तहीर ने उसे बताया था। उसकी नजरें सड़क पर मरकूज थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। तस्मिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मेरी माँ को मरे 18 साल हो गए। ये सिस्टम अब तक कुछ नहीं कर सका। उसकी आवाज में तंज था। वह कातिल जिसने नस्लें उजाड़ के रख दी अभी तक आजाद है, और तुम अब भी ये कह रहे हो कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। वाह। तस्मिया ने जख्मी से लहजे में कहा था, कुछ लोगों की वजह से यह कानून गंदा है, मगर सिस्टम आज भी वही इंसाफ लिए हुए है। याद रखो। प्लीज। सही लेक्चर नहीं सुनना, गाड़ी चलाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इनका प्लान बन जाए और हम रास्ते में ही रह जाएं। तहीर ने उसे अनसुना किया था। वह किसी की बात सुनने का आदी हरगिज नहीं था। वो अपने आगे किसी को नहीं बोलने देता था, मगर न जाने क्यों उसकी सुन चुका था, शायद मकसद की खातिर। जो भी था, जो भी है, बस अल्लाह खैर करे। उनके सामने सारी गाड़ियों का सीसीटीवी फुटेज था। उस नर्स के मुताबिक वो जब अमीशा को बुलाने आई थी तो 2 बजे का वक्त था। वो मिलने के लिए कॉरिडोर से निकली तो 2:02 में वो वेटिंग वेटिंग रूम में गई। राइट। उसने तस्दीक चाही। राइट, रानिया बोल रही थी। फिर वहां की सीसीटीवी फुटेज में 2 से 3 बजे की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। राइट। उसने फिर तस्दीक चाही।
اور ٹھیک 3 بجے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ پہلا پتا پھینکتے ہیں، سب سے پہلے گاڑیاں چیک کرتے ہیں، ان کی لسٹ بناتے ہیں، 2 سے 3 کے درمیان جو بھی گاڑی اولڈ ہاؤس کی پارکنگ سے نکلی میں ریکارڈنگ لے کے آتی ہوں۔ اوکے، سلطان نے سر اس بات میں ہلایا تھا، باقی ڈیٹیل بھی منگوا لی گئی تھی۔ اب راجہ جان چکا تھا کہ رانی کو کوئی نہیں مار سکتا، اور رانی کا یقین تھا کہ اب بھی کہیں نہ کہیں راجہ رانی کو بچانے ضرور آئے گا، اور ویسے بھی امیدوں پہ دنیا قائم ہے۔ یہ ایک میٹنگ تھی، ولید اور مارتھا بھی آ چکے تھے۔ فی الحال دوسرا معاملہ گھر پہ چھوڑ دیا تھا۔ سلطان سامنے کھڑا تھا، اس نے LED آن کی۔ سب سے پہلے میری بات کان کھول کے سن لو، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میری جان بھی چلے جائے، مجھے پرواہ نہیں، مگر وہ لڑکی جو ان کے قبضے میں ہے اس پہ ایک خروش نہیں آنی چاہیے۔ تسمیہ، سب سے پہلے یہ نمبر لو اور ٹریس کرو، یہ کہاں پہ ہے۔ اس نے وہ نمبر سامنے کیا جس نمبر سے امیشا نے فون کیا تھا، مگر اب تک تو وہ سم ضائع ہو چکی ہوگی۔ ولید نے کہا تھا، میں جانتا ہوں، مگر یہ واحد سراغ ہے، واحد راستہ ہے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس سم کا ڈیٹا نکالنا ہوگا۔ رانیہ، تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اسے تسلی دلائی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اگلے پوائنٹ پہ آیا۔ سب سے پہلے ان گاڑیوں کا جائزہ لیا گیا جو اس وقت پہ وہاں سے نکلی تھی۔ سب سے زیادہ شک ہمیں ان 3 پہ ہے۔ اس نے گاڑی کو سامنے کیا، یہ لال رنگ کی ویگن ٹائپ تھی، پتہ لگاؤ ان دونوں کے بارے میں۔ پھر یہ کہ یہ 3 بجے وہاں سے نکلنے کے بعد کہاں کہاں گئی، کن کن راستوں سے۔ اس بار ہمیں ہار قبول نہیں، چاہے پولیس فورس لے لو، مگر یہ کام چھپ کے ہونا چاہیے۔ امیشا کی جان کو خطرہ ہے، وہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ طاہر کھڑا ہوا، میں یہاں سب کچھ تو نہیں جانتا، مگر میں اور میرا کام بھی لوگوں کو بچانا ہے۔ جہاں تک میرا واسطہ جن لوگوں سے، جن مجرموں سے پڑا ہے، اب تک وہ ڈیفینیٹلی جان کے ہوں گے کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ اسے ڈھونڈنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور یہ کافی ممکن ہے کہ اس لڑکی، امیشا نام ہے اس کا، سلطان نے ٹوکا تھا۔ طاہر نے رک کے اس کو دیکھا تھا۔ امیشا کو نقصان پہنچایا تو یہاں ہمیں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے لینا ہوگا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا، تسمیہ پھر سے بولی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، امیشا کو صحیح سلامت لانا اب سلطان پہ فرض ہے۔ اس کی سنجیدہ نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ او یس، تسمیہ کی آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ میں زیادہ تو نہیں جان پاؤں گی کیونکہ سم کو ضائع کر دیا گیا ہے، مگر MMI کوڈ کے ذریعے یہ جان گئی ہوں کہ وہ فون اس وقت کہاں تھا، اور یہ ممکن ہے کہ اسے اس علاقے کے آس پاس سے کہیں رکھا گیا ہو۔ سلطان ایک دم قریب آیا تھا۔ کہاں؟ اس کا تو اتراولا پن ہر ایک نے دیکھا تھا، سب سے زیادہ مارتھا اور ولید نے۔ یہ جگہ ملتان کے آخر پہ ہے، اس سے آگے کوئی اور علاقہ شروع ہو رہا ہے، مگر یہ ریکارڈنگ آن کرو۔ تسمیہ نے کہا۔ سلطان نے ریکارڈنگ آن کی، ہر کوئی غور سے سن رہا تھا۔ رانیہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ میڈم جی، یہ مجھے مار دے گا، پلیز میڈم جی، مجھے بچا لے، میں مرنا نہیں چاہتی، میں سلطان سے ملے بغیر مرنا نہیں چاہتی، مجھے بچا لے۔ سلطان نے سامنے رکھی ٹیبل کو زور سے پکڑا تھا، خود پہ قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی ہر آہ اسے بلا رہی تھی، اس کی چیخوں کا حساب تو اسے لینا ہی تھا۔ پھر سے آن کرو، ریکارڈنگ پھر سے چلائی گئی۔ میڈم جی، یہ مجھے مار دے گا، پلیز میڈم جی، مجھے بچا لے، میں مرنا نہیں چاہتی، میں سلطان سے ملے بغیر مرنا نہیں چاہتی، مجھے بچا لے۔ تسمیہ بے حد غور سے بولی۔ پھر سے آن کرو۔ ریکارڈنگ تیسری بار چلائی گئی۔ اگر یہ وائس ہٹا دی جائے تو پتہ چل سکتا ہے یہ کس طرح کی جگہ ہو سکتی ہے۔ تسمیہ نے اندازہ لگایا۔ گریٹ آئیڈیا، طاہر نے یکدم کہا تھا۔ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ سلطان نے پوچھا تھا۔ میکسیمم 1 گھنٹہ۔ اوکے سلطان، تم فکر مت کرو، میں باقی ٹیم کو لے کے گاڑیوں کا پتہ لگواتی ہوں۔ تمہارے سسٹم سے تمہیں پرمٹ چاہیے ہوگا؟ سلطان نے پوچھا۔ کچھ چیزیں سسٹم سے بڑی ہوتی ہیں، کہہ کے وہ نکلی تھی۔ ولید اور مارتھا اس کے آفس میں جا چکے تھے، طاہر اور تسمیہ رہ گئے تھے۔ کیا بتا دینا چاہیے؟ تسمیہ نے پوچھا۔ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس کے تو خلاف ہے، مگر یہاں کا مقصد پتہ نہیں کیوں ہر جان سے زیادہ قیمتی لگ رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ ایک بات تو بتاؤ طاہر، تمہیں کیا لگتا ہے تم منع کرتے ہو اور میں نہ بتاتی؟ میں تو بس تمہیں دیکھ رہی تھی۔ تو پوچھنے کا مقصد؟ وہ اندر تک جل بھن گیا تھا۔ دیکھ رہی تھی کہ تم کیا کہتے ہو۔ خیر میں چلوں، اپنا کام کرنا ہے تو بتانا نہیں ہے، کام ہاتھوں سے کرنا ہے، زبان اپنا کام کرے گی۔ طاہر نے اس کو دیکھا تھا، پھر اس کے ساتھ سے جھرجھری سے لی تھی۔ سلطان بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ ولید اور مارتھا ڈیٹا نکال رہے تھے۔ تسمیہ لیپ ٹاپ پر رکھ کے نیچے بیٹھی، اسے نیچے بیٹھ کے کام کرنے کی عادت تھی۔ بیٹھ جاؤ، چلنے سے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے، ابھی تو ہمیشہ کو بچانے میں بہت طاقت چاہیے۔ وہ ایک دم رکا۔ انسانیت کیوں ختم ہوگی؟ اس نے رک کے ایک دم پوچھا تھا۔ طاہر باہر ہی کھڑا تھا، حالات اس کی سوچ سے زیادہ خراب تھے۔ ابھی تو مزید ختم ہوگی؟ تسمیہ نے اسے دیکھے بغیر لیپ ٹاپ پہ ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ تسمیہ کے ہاتھ پل بھر کے لیے رکے۔ چشمے سے اس نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے۔ کتنی دور ہے؟
پہنچ کے بس، طاہر نے کہا۔ اس نے گاڑی روکی، کافی ویران علاقہ تھا وہ۔ آہستہ سے دونوں اترے۔ طاہر نے اپنی گن نکالی، اس نے ہاتھ سے اسے پیچھے کیا، پھر آہستہ سے بولا، میرے پیچھے رہنا۔ او کم آن، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے آگے بڑھنا چاہا۔ بات کو سمجھو، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، جھانسی کی رانی مت بنو۔ اسے اتنا نہ ڈر بنا دیا تھا۔ چلو، وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا گیا۔ یہاں کون سی پلاننگ ہو رہی ہوگی؟ جہاں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات، تو کیا کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے بم بارود کی پلاننگ ہوگی؟ کم آن، کامن سینس کی بات ہے ویسے۔ اوکے، کامن سینس والے، چلو۔ طاہر نے گن کا ٹریگر دبایا۔ وہ آہستہ سے جھک کے چل رہا تھا۔ لوکیشن تو یہی تھی، پھر وہ چلتے گئے۔ تمہیں غلط انفارمیشن تو نہیں ملی؟ تسمیہ نے پھر پوچھا۔ ناٹ پاسبل۔ اوکے۔ وہ آہستہ آہستہ بائیں طرف مڑا۔ سامنے پانی تھا، جیسے بارشوں کے بعد گلیوں میں ہوتا ہے۔ وہ سائڈ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے۔ سامنے ایک کمرہ سا تھا، چاروں طرف سے بند، نہ کوئی دروازہ۔ یہ بہت الگ بات تھی۔ اللہ کرے یہیں گھٹ کے مر جائیں یہ لوگ، اگر اندر ہیں تو۔ تسمیہ نے اس کمرے کو دیکھ کے کہا، بد دعاؤں کا وقت نہیں ہے۔ کافی اونچا سا کمرہ تھا۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جب تسمیہ کی نظریں اوپر کی طرف گئی تھی۔ اس نے دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر مارا تو اس نے اریٹیٹ ہو کے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب کیا مسئلہ ہے۔ اس نے انگلی اوپر کی طرف اٹھائی تھی۔ وہ ایک روشن دان تھا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ یہ بہت اونچا ہے، چڑھیں گے کیسے؟ تسمیہ نے پوچھا۔ ایسے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے چڑھا تھا۔ اینٹ کے اوپر اینٹ تھی۔ وہ چڑھتا گیا۔ اس کا ہاتھ چھلا مگر اسے فرق نہیں پڑا۔ روشن دان میں سے اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی۔ یاقوت، اس کے لب آہستہ سے پھٹ پڑائے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتا، تسمیہ بھی چڑھی تھی۔ طاہر نے اسے دیکھا، پھر نیچے دیکھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس سے پہلے طاہر اسے کچھ کہتا، تسمیہ کی نظریں پھیلی۔ وہ بوکھلائی بھی اور گھبرائی بھی۔ اس سے پہلے وہ دھڑام کر کے گرتی، طاہر نے اسے کمر سے پکڑا تو وہ ہوش میں آئی اور جلدی سے نیچے اتری۔ اس کی حالت یکدم بگڑ سی گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی روڈ تک آئی۔ طاہر پریشانی سے اس کا پیچھا کیا۔ وہ آنسو سے لبریز آنکھوں سے سڑک کے پیچھوں پیچھ کھڑی تھی۔ اس سے شاید سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تسمیہ؟ ریلیکس۔ وہ اس سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ طاہر نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ وہ نیچے بیٹھ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ طاہر نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ تسمیہ، سانس لو۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ عورت مر کیوں نہیں جاتی؟ وہ بولی اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اندر وہ عورت میری ماں کی قاتل ہے، میرے باپ کی موت کی ذمہ دار ہے، ہر معصوم بچوں کا بچپنا چھیننے جا رہی ہے۔ نہیں، اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ طاہر نے بے ساختہ پکڑا۔ رک جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ ہمت کرو، اسے سزا ملے گی۔ تسمیہ نے اسے دھکا دیا۔ کب ملے گی؟ جب سب ختم ہو جائے گا، جب وہ بم بلاسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں طاہر، اس کی ہر سانس میرے لیے، معصوموں کے لیے اذیت ہے۔ تو مجھے نہیں روکو گے؟ رک جاؤ۔ وہ دوبارہ اسے تھام گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ بار بار جھٹک رہی تھی۔ تم اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، ہوش سے کام لو، رک جاؤ۔ کیسے طاہر، کیسے؟ وہ چلائی۔ وہ کمرے سے ذرا دور تھے اور آواز وہاں تک نہیں جا رہی تھی۔ ان کے خوابوں میں بھی نہیں تھا کہ ان کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا۔ فار گاڈ سیک طاہر، وہ میری ماں تھی۔ وہ چیخی تھی، آواز کام کی تھی۔ وہ لڑکی لاش میرا باپ تھا۔ محروم ماں ماری گئی۔ تم کیوں سمجھ نہیں رہی؟ میری دنیا اجڑ گئی، کئی نسلیں تباہ ہو گئی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ طاہر نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اب بھی اسے جھٹک رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ آج سارے ظلم کی بھڑاس آنکھوں سے نکل رہی تھی۔ طاہر کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ ہیرا ماں سے اب کون سا طوفان لانے والی تھی؟ وہ ہچکیوں سے روتے روتے نڈھال ہوئی تھی۔ میری ماں طاہر، میری ماں۔ اسے ترس نہیں آیا؟ اس کی 8 سالہ بچی اسے جلتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میری ماں کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ میں مر جاؤں گی طاہر۔ وہ میری ماں تھی، میرا باپ تھا، میرا باپ تھا وہ۔ طاہر نے لب کاٹتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں اس کی بھی نم تھی۔ وہ آج تک کبھی بھی ایسے کمزور نہیں پڑی تھی۔ آج ہر حد پار ہو گئی تھی۔ وہ بچی، بہت بڑا درد تھا۔ کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ ہر چیز ناقابل بیان تھی۔ اصل جھٹکا تو سلطان کو اب لگا تھا۔ ہاں، وہ کچھ بڑا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کچھ ہو، پتہ لگانا پڑے گا۔ وہ طاہر ایک ایجنٹ کے طور پہ کام کرے۔ اس نے اسے پوری بات بتائی تھی۔ امیشہ اتنے خطرناک ہاتھوں میں تھی، بس اسے کچھ ہوا نہ ہو۔ تسمیہ، سلطان نے اگلے ہی پل پکارا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اسے چشمے کے اوپر سے نظر کر کے دیکھا تھا۔ سلطان آگے آیا، دونوں ہاتھ میز پہ رکھے، پھر آہستہ سے پوچھنے لگا، اسے کچھ ہوا تو نہیں ہوگا نا؟ تسمیہ نے اسے دیکھا، پھر تھوڑا سا آگے ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہم اسے کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ دروازے پہ کھڑے طاہر نے بے حد حیران ہو کے اس لڑکی کو دیکھا۔ یہی لڑکی ابھی کچھ دیر پہلے بالکل ہمت ہار چکی تھی۔ اب یوں بول رہی تھی جیسے اکیلی پورا پہاڑ اٹھا لے گی۔ اتنی ہمت جذبہ تو شاید اس میں بھی نہیں تھا۔ وجہ وہ درد تھا، وجہ وہ اذیت تھی، وجہ وہ تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ جوش اس کے اندر تھا۔
اب کیسی طبیعت ہے؟ بابا نے پوچھا تھا۔ ہوش تو ہے مگر نہ بول رہی ہے نہ سن رہی ہے، نہ جانے کن حالاتوں سے گزر کے آئی ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے بابا۔ وہ آرام کریے، اس کے لیے یخنی بنائی ہے، اس کی دیکھ بھال آپ نے میرے ذمہ کی ہے اور میں ہر حال میں اس کے دھیان رکھوں گی۔ مگر مجھے ڈر ہے، جن جن حالاتوں میں ہمیں ملی ہے نا، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ انہیں کہیں نہ کہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے اندر قدم رکھ گئی۔ یہ گاؤں کے طبیب کا گھر تھا جو کسی جھونپڑی سے کم نہیں تھا، اور یہ عورت جو اسے بچا کے لائی تھی، اس کی دیکھ بھال کے لیے اسے یہاں لائی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ اسے اس کی منزل تک پہنچائے۔ مگر اس کی حالت میں کچھ خاص سدھار نہیں تھا، وہ پریشان تھے۔ گاؤں کی جانی مانی عورت تھی، اس کا تعلق بلوچستان کے علاقے سے تھا، اور مہرو اس وقت جہاں تھی وہ گوادر تھا۔ وہاں اذانوں کی آواز بڑی گونج سے سنائی دیتی تھی، بچے بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے، کوئی بھوک سے، کوئی گھر کی ضرورت کی اشیاء، کوئی خواہشوں کو لے کے بھاگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اندر گئی، اس کے سامنے بیٹھی۔ مہرو جس پہ لیٹی تھی وہ چارپائی تھی جو مختلف رنگوں کی تھی۔ کیا حال ہے جی؟ میرا نام ستائش ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، بس میں تمہاری قسمت اور خدمت میں ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ لڑکا کون تھا، میں نے تمہیں دیکھا اور نہ جانے کیوں میں تمہیں دیکھ کے وہاں رک گئی۔ یہ خون کا لوتھڑا جسے دل کہتے ہیں، اس سے مجھے کہا کہ نہیں، ستائش پکڑ لے جاؤ اسے اپنے ساتھ۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا کرنا چاہیے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں۔ وہ لوگ تمہیں ہو سکتا ہے ڈھونڈ رہے ہوں، بس دعا کرتی ہوں کہ تمہیں تمہاری منزل تک چھوڑا۔ اس عورت نے مہرو کا ہاتھ پکڑا، نظر اٹھا کر دیکھا، کوئی بنا رشتے کے اتنا قریب تھا اور کوئی ایک لمس کے لیے بھی تڑپ رہا تھا۔ جتنا مرضی قسمت سے بھاگو، جتنی مرضی بھاگنے کی تدبیریں بناؤ، مگر قسمت سے آج تک نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ رائٹر کی طرف سے آج کی قسط میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا سوچ کے لکھی۔ اس میں بہت سے راز کھلے، بہت سے درد ایک ساتھ آئے۔ سلطان کو امیشا کا ملنا، ولید کا بھیانک راز کا سامنا کرنا، انایا کے سامنے بڑی ماں کا سچ آنا، پریسا کا اندیکھا خوف کا ہونا، تسمیہ کا ٹوٹ کے بکھرنا، عارف کو کسی کی زندگی کا ملنا، جبریل کا بھرم ٹوٹنا۔ میں زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا کہنا چاہوں گا۔ اس کو لکھتے ہوئے میں یعنی رائٹر خود بھی کئی جگہ رو پڑا۔ یہ صرف کہانی ہرگز نہیں، یہ وہ احساس ہے جنہیں میں ان دکھ بھری پنکتیوں میں لکھتا ہوں۔ میرا قلم اشک بار تھا،